پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز کے لیے چند خبریں۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ نے لکھنؤ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پر بڑا حملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت پر 3 سال میں کرپشن کا ایک بھی الزام نہیں لگا۔ یو پی اے حکومت تو گھپلے اور گھوٹالوں کی حکومت تھی۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں امت شاہ نے کہا کہ عدالت کے فیصلے یا باہمی مذاکرات سے ہی مندر بن سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا بی جے پی عوام اور غریبوں کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے۔ بی جے پی نے 13,000 دیہات میں بجلی پہنچائی۔ امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ بہار اور گجرات کی وجہ سے سن 2019 کا الیکشن بھی ہم جیتیں گے۔ لکھنؤ میں امت شاہ نے کہا کہ ان کی پارٹی کا مقصد ترقی کی قطار میں کھڑے آخری شخص کو سب سے آگے لانا ہے۔ انہوں نے بی جے پی اور دیگر پارٹیوں سے بڑھ رہی ہے۔ دریں اثنا سماجوادی پارٹی کے 2 MLC بقل نواب یشونت سنگھ اور بی ایس پی کے جےویر سنگھ نے بھارتی جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تینوں سیاستداں MLC تھے اور انہوں نے بی جے پی کے لوگوں کے لیے استعفیٰ دے کر سیٹ چھوڑ دی ہے۔ بقل نواب سماجوادی پارٹی کے لیڈر ملائم سنگھ یادو کے خاص آدمی تھے اور ان کا پارٹی سے تعلق خاصا پرانا تھا، لیکن اس وقت بی جے پی کی ہوا میں انہوں نے بھی پارٹی کا بھگوا دامن تھام لیا ہے۔ پٹنہ کی خبر کے مطابق مہا گٹھ بندھن سے الگ ہونے کے 4 دن بعد نتیش کمار نے پیر کو پٹنہ میں RJD کے الزامات پر جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں نے تیجسوی یادو سے ان پر لگے کرپشن کے الزامات کا حقائق کے ساتھ جواب دینے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس دوران ہم پر بہت سے الزام لگائے گئے، ہم چپ رہے اور اتحاد کے استحکام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حالات ایسے بنے کہ میرے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ یاد رہے مہا گٹھ بندھن جس میں RJD کانگریس اور JDU سے الگ ہونے کے بعد 27 جولائی کو نتیش کمار نے بی جے پی کی سپورٹ سے 6ٹھی بار وزارت اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مودی کا مقابلہ کرنے کی طاقت اب کسی میں نہیں ہے اور وہی ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عراقی واقع سفارت خانے پر بم دھماکے کے بعد فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کافی عرصے سے یہاں تشدد اور دہشت گردی کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے افغانستان پولیس کے حوالے سے بتایا کہ کابل میں عراقی سفارت خانے کے باہر کار بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد مسلح حملہ آوروں نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش کے مطابق سفارت خانے میں موجود تمام عراقی سفارتکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کی جانب سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملے میں 3 مسلح حملہ آور بھی ملوث تھے۔ دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ سفارت خانے کے باہر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔